ارادے جن کی پختہ ہو، جن کی نگاہ خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جو رتے تو افکار کی دنیا سے نکل جا، ہے بیر خودی میں پوشید جزیرے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر رئیس سبزئی، آپ لوگ دیکھ رہے شیر رئیس سبزئی ٹی وی۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور ناظرین ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزارے۔ ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، تبلیغی اجتماع جو رائیگڑھ میں منعقد ہوا تھا بخیریت اپنے انجام تک پہنچا، اور پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لاکھوں لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ ناظرین، کیا یہ اجتماع جو منعقد ہوا تھا، کیا یہ کوئی دنیائی اجتماع تھا؟ کیا اس میں پیسے بانٹے جا رہے تھے؟ کیا اس میں کوئی پراپرٹی دیا جا رہا تھا؟ کیا اس میں لوگوں کو کوئی نوکری مل رہی تھی؟ ناظرین نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خصوصی طور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اس مقصد کی یہ دہانی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے احکامات بجا لانے کی کوشش کریں گے، میری عبادات کریں گے، اور اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ان کو وعظ نصیحت کریں گے، ان پہ بھی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی راستے سے، دینی راستے سے بھٹک گیا ہو، ان کو بھی دینی راستے کی طرف بلائیں گے، تاکہ میں بھی جہنم سے مجھے بھی نجات ملے، اور ساتھ ساتھ جو میرے دوسرے بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے انسانی بھائی ہیں، وہ بھی کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کو بھی تلقین کریں، ان کو بھی سمجھائیں کہ اے میرے بھائی، آپ کا راستہ بھٹک گیا ہے، اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجے ہیں تو ہم نے وہ راستہ غلط اختیار کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ یہ میرے تمام انسان جو ہے میری پیروی کریں، میری کتابوں کو مانیں، میرے تمام انبیاء کو مانیں، اور پھر جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، انہوں نے جو دین چھوڑا ہے، اس دین کی ہم بھی اور آپ بھی پیروی کریں۔ اس کے لیے ناظرین یہ اجتماع منعقد ہوا تھا، اور اس کے بعد کراچی میں اجتماع منعقد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سب سے دینی کام آپ سے اور ہم سب سے لے۔ ہم نے دنیا کو مقصد سمجھا ہے اور دین کو ہم نے ضرورت سمجھا ہے، لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ اتنا خوبصورت ماحول جو آپ کو اور ہمیں ملا ہے، یہ جو بڑے بڑے دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، ناظرین اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک بڑی کہانی ہے۔ ناظرین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے آخری نبی تھے، جب وہ دنیا میں آئے ہیں اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، دین صحابہ کے حوالے کیا گیا، صحابہ سے دین تابعین کو منتقل کیا گیا،
تابعین سے ناظرین تبع تابعین کو دین منتقل کیا گیا۔ ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر لوگ تھے، جس کو خیر القرون کہتے ہیں، تو وہ صحابہ کا دور تھا، کیونکہ ناظرین انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ بے دین تھے اور انہوں نے بہت ہی تکالیف اٹھائی۔ ناظرین ہمیں اور آپ کو تو یہ دین ماں کے گود میں ملا ہے، لیکن ہم اس دین کا جو کام ہے وہ ہم 10% بھی سر انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین یہ بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ ناظرین 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر غالب آئے ہیں، رنجیت سنگھ کی جو حکومت تھی اس وقت اس کی حکومت پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ آیا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دت ہوتے تھے، بے حساب شراب پیا کرتا تھا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا دلیپ سنگھ آیا۔ انگریزوں نے ان سے حکومت چھین لیا اور پنجاب کے ساتھ سندھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ انگریز بڑی طاقت کے ساتھ ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا۔ ان کی ایک مضبوط ناقابل تسخیر حکومت تھی، کیونکہ ہمارا جب سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور ہمارے مسلمانوں کی جو مضبوط حکومت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین انگریز جب خصوصی طور ہندوستان پر قابض ہو گئے، پاکستان اور بنگلہ دیش تو اس وقت تھا ہی نہیں، سب ہندوستان کہلاتا تھا، تو ناظرین اس وقت علماء کے ساتھ فکر ہو گئی کہ ایسا کیا جائے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ انگریز ہندوستان پر غالب آئے ہیں، ان کی حکومت ہے۔ ناظرین مولانا اسماعیل صاحب کی محنت اور سوچ اور بچار کے بعد جو ہے ناظرین آج جو ہمیں یہ تبلیغی اجتماعات نظر آ رہے ہیں، تو یہ سارے ناظرین ان کی محنت ہے۔ ناظرین نظام الدین سے انہوں نے محنت سٹارٹ کی، جو مولانا الیاس کے والد تھے، مولانا اسماعیل صاحب، اور انہوں نے وہاں پر ایک غیر آباد علاقہ تھا، ایک ویران مسجد تھی، اسی سے دین کا کام سٹارٹ کر لیا۔ ایک دفعہ ناظرین مولانا اسماعیل صاحب اپنے بیٹے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے کہ ہو سکتے ہمیں چند لوگ ملیں کہ ان کو ہم دین کی دعوت دیں، وہ دیندار بن جائیں۔ 5-6 بندے مزدوری کے سلسلے میں دلی جا رہے تھے۔ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مزدوری کے لیے دلی جا رہے ہیں۔ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ آ جائیں، آج میں آپ لوگوں کو دیہڑی دوں گا، کہ آپ لوگ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر دلی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مسجد لے آیا اور ان کو دینی ترغیب دی، ان سے تعارف کرایا۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جب ان کا تعارف ہو گیا مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہ لوگ میواتی ہیں، میواتی ہندوستان کے بہت قدیم قوم ہے، یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے، وسط ایشیا سے آ کے ہندوستان میں آباد ہو گئے۔ اچھا ناظرین، اس وقت یہ لوگ دین سے بہت دور تھے، یہ لوگ زیادہ تر قتل و غارت میں مصروف ہوتے تھے، ڈکیتیاں مارتے تھے، مال و متاع چھین لیتے تھے۔ ناظرین، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پر محنت کی، ان کو وضو کا طریقہ کار سکھایا، نماز کا طریقہ کار سکھایا، اور ان کو نماز سکھانے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس وقت دیہڑی تھی 2 آنے، یہ ٹاپ دیہڑی تھی۔ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک ایک بندے کو 2 آنے دیہڑی تھی، وہ خوشی خوشی سے وہاں سے تشریف لے گئے اور اپنے محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں بتانے لگے کہ آج تو ہمارا چوکا چوکا ہو گیا۔ بس اٹک بیٹک تھا اور دین کے حوالے سے بات چیت تھی۔ ہم سے نہ کوئی پتھر توڑوایا، ہم سے نہ کوئی سخت کام لیا، نہ ہم نے کوئی کھدائی کی، نہ ہم نے کوئی بلاک اٹھایا، بس یہی اٹک بیٹک تھا اور ہمیں 2 نے دیہڑی مل گئیں۔ بس وہ روزانہ خوشی سے آتے رہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ دیہڑی دیتے رہے۔ ناظرین، جب مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ مولانا محمد نے لے لی، اور ناظرین جب ان کا انتقال ہو گیا 1918 میں، 1898 میں مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور جب ان کی جگہ، ان کی ذمہ داری ان کے بیٹے نے لے لی، مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا انتقال 1918 میں ہوا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری میواتی لوگوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ اس وقت ناظرین مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اپنے شیخ کے مشورے پر مدرسے سے چھٹی لی، کیونکہ اس کے شیخ نے ان کو کہا، ان کے استاد نے ان کو کہا کہ آپ درخواست لکھ لیں، چھٹی پہ چلے جائیں، مدرسے کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا، اور اگر آپ کو مزہ نہیں آیا تو آپ واپس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہاں پر واپس وہ نظام الدین تشریف لے آئے، اور وہاں سے دینی کام سٹارٹ کر دیا کہ لوگ سیدھے راستے پر کیسے لے آئیں۔ انہوں نے دینی مدارس قائم کیے، اس کے بعد خانقاہیں قائم کیے۔ ناظرین، اس وقت شدی تحریک چل پڑی تھی، یہ ہندوؤں کی تحریک تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے کہ کوشش کرتے کہ مسلمانوں کو ہندو بنائیں، کیونکہ یہ مسلمان کہاں سے آ کے ہندوستان میں آ کے ٹپکے، یہ جگہ تو ہندوؤں کا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو تحریک شروع کی، اس تحریک کے ذریعے وہ چاہتے رہے کہ مسلمان سارے ہندو بن جائیں۔
تو ناظرین اس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جائے، محفوظ کیا جائے، تاکہ ان کے ایمان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کئی مسلمان مرتد نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے مدارس قائم کیے، خانقاہیں قائم کیے، پھر اس کے بعد واعظین کو بھیجیں مختلف جگہوں پر کہ وہ لوگوں کو وعظ نصیحت کریں، تبلیغ کریں، تاکہ لوگ سیدھے راستے سے نہ بھٹکیں بلکہ لوگ مکمل سیدھے راستے پر آ جائیں، اور ساتھ ساتھ ہندو بھی مسلمان ہو جائیں۔ ناظرین، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوچا کہ اس سے بھی کتنے لوگ میرے مرید بن جائیں گے، کتنے لوگ یہاں پر مدرسوں سے کتنے لوگ پارے ہو جائیں گے، کتنے لوگ خانقاہوں سے جو دین حاصل کریں گے، کتنے لوگ میرے ساتھ بیعت کریں گے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ طریقہ اپنایا کہ تبلیغ کا کام سر انجام دیا جائے اور لوگوں کو دور دور مختلف علاقہ جات میں بھیج دیا جائے، تاکہ پوری دنیا میں یہ دین پھیل جائے، نہ کہ صرف 2-3 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کریں، دین ان تک پہنچ جائے۔ تو مدرسوں میں تو یہی ہوتا، خانقاہوں سے یہی ہوتا کہ 2-4 لاکھ 5 لاکھ لوگ دیندار بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تبلیغ کا کام سر انجام دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ دین پہنچ جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے۔ تو اس کے بعد تو کوئی نبی دنیا میں آنے والی نہیں تھا، وہ یہی سوچتے رہتے تھے اور عام عوام کے ساتھ ملتے تھے۔ اس وقت علماء بھی ان کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، باقی علماء نے ان کے ساتھ اختلاف رکھا۔ چند علماء تھے کہ ان کی آواز پہ لبیک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں دعوت کا کام تو ضروری ہے کہ دنیا میں دین پھیل جائے، دنیا کے کونے کونے میں دین پہنچ جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ ناظرین میرے دوست بتائے جا رہے کہ ان کا بیٹا مولانا یوسف بھی اپنے والد کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے مصنف تھے، بہت قابل تھے دین کے حوالے سے، بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، ہر وقت کتابوں میں وہ مصروف رہتے تھے، لیکن والد کے ساتھ اس وجہ سے اختلاف رکھتے تھے کہ والد عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دیندار بناتے، یہ لوگ کیا دیندار بن جائیں گے، اس کے لیے تو بس مدارس کافی ہیں، خانقاہیں کافی ہیں، یہاں سے دین سیکھیں گے اور آگے دین پھیلے گا، لیکن یہ میرا والد تو عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ والد کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے۔ جب والد صاحب اپنی طرف سے ان کے پاس علماء بھیجتے تھے، مولانا بدرالدین صاحب اور دوسرے علماء کہ جائیں اور یوسف کو یہ کارگزاری سنائیں، تو وہ کہتے اچھا دوبارہ بڈھے نے بھیجیں، دوبارہ میرے والد نے بھیجیں، میں آپ لوگوں کے من گڑھ کارگزاریوں میں، کہانیوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں والد کے ساتھ اس معاملات پہ اختلاف رکھتا ہوں۔ تو وہ بیچارے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن ناظرین، جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، وہ انتہائی علیل ہو گئے تھے، انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو اپنے بیٹے کے پاس بھیجا کہ جائے یوسف کے پاس کہ ابھی تو والد کے ساتھ ملیں، اب تو
آپ کا والد شدید بیمار ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب والد کے پاس جب آ گئے، والد صاحب کو گلے لگایا، ان کے ساتھ بغل گیر ہو گئے. اور ناظرین، جب ان کا والد وفات پا گئے، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت اور دل کھینچنے والا واقعہ ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر کیسا تبلیغی کام میں آیا. والد صاحب کے ساتھ جب بغل گیر ہو گئے، والد صاحب کو گلے لگایا. اور جب ناظرین، جب والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، وہ وفات پا گئے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والد صاحب کے ساتھ میرے 1000 اختلافات تھے. والد صاحب جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ 1000 اختلافات تھے، یہی تبلیغ کے حوالے سے. لیکن جب والد صاحب میرے وفات پا گئے اور جب آخر میں نے گلے لگایا، تو اللہ تعالی نے ان کے سارے جو تبلیغ کے ساتھ جو محبت تھی، وہ سارے میرے سینے میں، میرے دماغ میں کنورٹ کر لیے. وہ سارے میرے سینہ اس سے بھر گیا کہ یہ ایک اصلی کام تو یہی ہے. اسی کام سے دین دنیا میں پھیلے گا، لوگ اس کام سے دیندار بن جائیں گے. اور اس کے بعد ناظرین، اس نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، اور تبلیغ کے کام میں مصروف رہے. یہاں تک کہ ناظرین، جب مولانا عبدالوہاب صاحب مولانا الیاس کے پاس جس وقت وہ گئے تھے، ان کے صحبت میں 6 مہینے گزارے. اس کے بعد جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب ناظرین 1947 میں جب پاکستان بنا، 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو پاکستان بھیجے تھے کہ اب جائیں چند اور بندوں کے ساتھ، کہ پہلے تو میرے ساتھ وعدہ کریں، بیعت کریں کہ واپس نہیں آنا ہے، اور اس دین کو آپ نے پاکستان کے گوشے گوشے میں پہنچانا ہے. وہاں پر آپ نے ایک کام سر انجام دینا ہے، وہی سے دنیا میں دین پہنچانا ہے. اور باقاعدہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا، مولانا یوسف کے ساتھ. وہ آئے اور واپس حاجی عبدالوہاب صاحب گئے نہیں. سارے وہاں پر انہوں نے اپنی نوکری بھی قربان کر دی، اپنی نوکری بھی چھوڑ دی. پھر واپس وہ حاجی عبدالوہاب صاحب گھر گیا نہیں، اور بالکل اللہ کے دین کا فقیر بنا. یہاں پر جب انہوں نے جو تکالیف اٹھائے پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، جب قبرستان میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، 6 مہینے تک وہ وہاں پر تھا، وہاں سے لوگوں نے نکالا، ایک دوسری جگہ سے لوگوں نے نکالا. آخر میں یہ جو ایونٹ جو بہت بڑا اب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس میں یہ دین کا کام سر انجام ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ یہاں سے تبلیغی کام سر انجام دے رہے ہیں. تو ناظرین، یہاں پر یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی محنت ہے، مولانا جمشید صاحب کی محنت ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب نے دین کے لیے ناظرین بہت بڑی قربانی دی. یہ دین ناظرین، یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا، معمولی کام نہیں ہے. ہمیں تو یہ کام بھی محنت ان لوگوں نے کی ہے، اور یہ کام ہمیں تو ماں کے گود میں ملا، یہ کام بھی. اور ہم کہتے تبلیغ والے ایسے ویسے پلانے ڈمکانے، یہ فارغ ہیں، یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، ان کا اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے. ناظرین، کون نہیں چاہتے کہ میں پیسے کماؤں؟ دنیا ناظرین کس کو پسند نہیں ہے؟ سب دنیا کو پسند کرتے ہیں، سب دنیا سے پیار کرتے ہیں، سب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب اپنی نوکری کے ساتھ پیار کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ بہت بڑی قربانی کرتے ہیں، اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تبلیغ کے کام کے سلسلے میں پاکستان کے کونوں کونے میں جاتے ہیں، دنیا کے کونوں کونے میں جاتے ہیں. لوگ ان کو مختلف گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتا پیٹتے ہیں. لیکن ناظرین، یہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور صبر تحمل سے ان کی گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ میرا بھائی، یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجے اس دنیا میں، تو دین کے لیے بھیجے ہیں. ہم نے دین کو چھوڑ کے دنیا داری کو اپنایا ہے، جو کہ ہم غلط راستے پر، ہم دنیا داری بھی کریں گے
اور دین بھی کریں گے. اگر ہم دین کے سانچے میں دنیا داری کریں گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. آپ کو تبلیغ والے دنیا سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی کام ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم سے بھی سیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے، اب نے کب نوکری کرنے ہیں، کب کام پہ جانے ہیں، اور پھر کس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کس طریقے سے آپ دنیا کے معاملات سر انجام دیں گے، روزی حلال کس طرح کمائیں گے، اپنے مالک کو کس طرح حلال روزی پہ خوش کریں گے. تبلیغ والے تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ حرام روزی کماتے ہیں، آپ مالک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، آپ اپنے فیکٹری میں جہاں پہ کام کے لیے جا رہے دھوکہ کرتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. ناظرین ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. ناظرین بس یہی آپ صاحبان کو بتانا تھا، اپنے آپ کو بتانا تھا، کیونکہ جب یہ بات میں آپ صاحبان کے ساتھ کرتا ہوں، دوستو آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، تو پہلے یہ بات میں بھی سنتا ہوں تاکہ ناظرین ہم تبلیغ والے کے پیچھے بات نہ کریں، ان کی ہم عزت کریں اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ان کو گلے لگائیں اور خود بھی اپنے گھروں سے تبلیغ کے سلسلے میں نکل جائیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. کیا یہ دنیا جو نا ابدالآباد زندگی ہے یا عارضی زندگی ہے؟ کیا ہم پوری زندگی دنیا میں رہیں گے یا دنیا سے جانا بھی ہے؟ کیا یہ تبلیغ والے صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں؟ اور کیا ان کا کوئی ایجنسی ہے یا ان کا صرف کام یہی ہے کہ اے انسان ہم بھی دیندار بن جائیں اور آپ لوگ بھی دیندار بن جائیں، ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور آپ بھی جہنم کی آگ سے بچیں. وہ اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنے جان اور مال لگاتے ہیں، وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، اور آپ کو بھی کہتے ہیں میرے بھائی آپ بھی آ جائیں، جو آپ کا ٹیڑھا راستہ ہے اس سے آپ اسی راستے پر آپ بھٹک گئے ہیں، آپ بھی اسی راستے کی طرف آ جائیں. اور وہ صرف جو روتے ہیں ناظرین، اس وجہ سے وہ روتے ہیں، اس وجہ سے تبلیغ والے محنت کرتے ہیں کہ ہم بھی جنت چلے جائیں. اور صرف ہم نہیں، یہ دوسرے جو میرے بھائی ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں آباد ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلامی دین سے بھٹک گئے ہیں، یہ کیسے سیدھے راستے پر آئیں گے؟ ناظرین یہ سب کس کی محنت تھی؟ کس کی محنت تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، حاجی عبدالوہاب صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب. اور پھر ناظرین آگے محنت کس کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابوں کی محنت. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آخری حجۃ الوداع پر فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے جو دین چنا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ تمام جتنے بھی دین ہیں، مذاہب سب بیکار کے بیکار ہیں. یہی دین آپ کو آخرت کی طرف بھی، جنت کی طرف لے جائے گا، ورنہ دوسرے جتنے بھی دین ہیں آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. ناظرین اگر ویڈیو میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی کمی بیشی ہو تو معافی چاہتا ہوں. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ اس طرح خوبصورت ویڈیوز بر وقت آپ صاحبان کو ملتی رہیں. ناظرین زم شریف خان 50 ٹولو گراند، اللہ فامان.